السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی اپنے پروگرام بات عوام کی کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں، ہر پروگرام ایک نیا پروگرام، ہر پروگرام کے اندر ایک نیا گیسٹ پینل اور ہر پروگرام کے اندر ایک اچھوتا موضوع۔ کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی لرننگ آپ کو دی جائے اور آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملے گا، تب ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو سننا چاہتے ہیں، جس کو سننا چاہتے ہیں، اس کو آپ کے سامنے لایا جائے اور اس کے انٹرویو کیا جائے۔ آج ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت اور بڑے ہی شفقت پسند مہمان جو ہے ہمارے لطیف اللہ یوسف سعید صاحب، جو کہ آنر ہیں اور چیف ایگزیکٹو ہیں مکہ مدینہ مال اینڈ ریزیڈنشیا کے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سرپرست اعلیٰ ہیں، بانی ہیں ایکا ویلفیئر ٹرسٹ کے۔ اس کے ساتھ ساتھ بزنس کے حوالے سے اگر ان کو دیکھا جائے تو سرپرست اعلیٰ ہیں آل پاکستان موبائل فون ایسوسیشن۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے ایکٹیوسٹ بھی ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو سہولتیں مل جائیں جو چاہتے ہیں، جو ان کے لیے بہت بہتر ہیں۔ السلام علیکم لطیف اللہ یوسف سعید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کے کرم سے۔ آج ہمارے ناظرین آپ کو سننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا کیا اچھی باتیں ان کو بتانا چاہتے ہیں۔ میں پہلے تو آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے، چونکہ آپ اچھے بلڈر بھی ہیں، تو آپ نے مکہ مدینہ اینڈ یوسف سے آرکڈ کتنے عرصے میں تیار کیا؟ عام طور پہ لوگ بھول جاتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں لیکن بلڈنگ تیار نہیں کرتے۔ آپ نے یہ کتنے عرصے میں تیار کی اور کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں؟ بہت شکریہ سر صاحب، یہ لمبی کہانی ہے۔ جی جی۔ پروجیکٹ میں تقریباً 2010 سے لے کر اور ابھی تک پروجیکٹس کرتا چلا رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو تھوڑا بہت پتہ تو ہے میرے بیک گراؤنڈ کا۔ جی ایسے ہی ہے۔ فارن میں رہ کے وہاں محنت مزدوری آپ کر نے کے تقریباً 16-17 سال وہاں پہ گزارے۔ جی 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 بالکل۔ تو وہ سرمایہ یہاں لیا کہ اپنے پیارے ملک میں آیا بے شک۔ اور یہاں سے دوبارہ سرنا اسٹرگل کا اور آغاز لطیف کیا۔ اللہ صاحب، یہ بڑے مزے کی اور بات ہے، لوگ اللہ پیسہ کا باہر کرم لے کے جاتے ہیں، آپ وہاں سے پیسہ لے کے آئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، جی جی میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کا کرم ہے کہ جب میں یہاں آیا تو میں نے دوبارہ اپنے اس پیارے ملک میں اسٹرگل کی، کوششیں کی اور دیانتداری کے راستے پہ چلا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی آدمی اس ملک میں دیانتداری سے کام کرے تو کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو ناممکن ہو یا جو اچیو نہ کر سکا۔ ایسے ہی ہے۔ میں نے جو بھی کیا الحمدللہ، یوسف زئی آرکڈ سے لے کے پھر نور مال کی ایک زبردست مارکیٹنگ کی، اس کے بعد مکہ مال، مدینہ مال، یہ دونوں پلازاز ہم نے بیفور دا ٹائم اپنے کلائنٹس کو ڈیلیور کر دیے اور الحمدللہ بائی دا گریس آف آلمائٹی اللہ کے یہ دونوں آپریشنل ہے ماشاءاللہ۔ اور بزنسز یہاں پہ ان پلازاز میں آ چکے ہیں اور بہت ایک اچھی جو ہے نا، یعنی آپ نے وقت پہ ڈیلیور کیا اور وقت سے پہلے ڈیلیور کیا کہ یہ پروجیکٹس ہم نے بیفور دا ٹائم ڈیلیور کر کے ثابت کر دیا کہ اس ملک میں کوئی بھی بندہ اگر دیانتداری امانت داری سے چلے تو کوئی بھی کام امپاسبل نہیں ہے۔ صحیح۔ اور یہ اللہ کا فضل تھا کہ یہ ہیوج جو ہے ہائی رائز پلازاز جو ہے نا، ہم نے بیفور دا ٹائم 3 ایئرس کا ہمارا ٹائم تھا، ود ان 2.5 ایئرز یہ ہم نے ڈیلیور کر دیا۔ یہ پلازاز ہمارے آپریشنل ہے ماشاءاللہ۔ اور کاروبار یہاں پہ زوروں شوروں سے ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے جناب۔ بالکل۔ لطیف اللہ یوسف سعید صاحب، یہ بتائیں کہ آپ یہ کیا سوچ کے اس ملک میں آئے؟ میں نے جیسے پہلے کہا کہ لوگ تو پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، آپ وہاں سے پیسہ ادھر لے کے آئے، آپ اپنے آپ کو ادھر لے کے آئے، اپنی فیملی کو ادھر سیٹل کیا۔ وہ کیا محرکات تھے، کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ نے اس ملک کو پسند کیا اور اس ملک میں رہنا پسند کیا؟ دیکھیں اسد صاحب، یہ ملک جو ہے نا، یہ ہماری ماں دھرتی ہے بے شک۔ اور ہمیں لازوال محبت ہے۔ مجھے وہاں کوئی پریشانی نہیں تھی اور بہت اچھے کنڈیشن میں تھا، میں بڑی اچھی سٹیٹس تھی۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ ایک آرزو تھی کہ میں اپنے ملک میں جاؤں اور اپنے ملک کی لوگوں کی خدمت کر سکوں ماشاءاللہ۔ اور اپنے ملک کے جو بزنس ادارے ہیں اس میں اپنا کنٹریبیوشن دوں۔ بڑی اچھی تو بات۔ یہ سارا سب کچھ ہم نے بڑی دیانتداری امانتداری سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ریزلٹس بھی ہمیں دیے۔ لیکن کبھی کبھار جب میں ملکی حالات پہ آج کل دیکھتا ہوں تو بڑا پریشان ہو جاتا ہوں
بالکل صحیح. لطیف اللہ صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ اپنے کاروباری لوگوں کو جو آپ کی برادری ہے ان کو کیا کہنا چاہیں گے اس ملک کی ترقی کے لیے وہ کیا کریں انتھک محنت جد و جہد کیا پیغام دیں گے ان کو؟ سمپل ہے. میں اپنی برادری سے تاجر برادری سے ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے صرف انڈیویجولی نہیں کہ ہم صرف اپنے آپ کے لیے نہ سوچے تو ہم ٹیکس نیٹ میں آئیں ٹیکس پیئر بن جائے اس ملک سے محبت کریں اور اس ملک کی ترقی میں اپنی کنٹریبیوشن دیں. بالکل ٹھیک. تاجر بیچارے تو بہت سارا سب کچھ کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے دیگر ادارے ہیں جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہ ریزلٹس ہمیں نظر نہیں آ رہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ یہ کتنی جو ہے نا ایک عجیب سی سچویشن ہے. ہم کتنے مسائل سے دوچار ہو گئے. ایسے ہی ہے. اقوام میں آپ دیکھیں کہ ہمارا جو اس وقت جو پوزیشن ہے جو سٹیٹس ہے وہ ناگفتہ ہے. ایسے ہی. ہمیں یہ ساری سچویشن دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ملک کے ساتھ آخرکار یہ کیا ہوا اور ایسا کیا ہو رہا ہے. تو اس کے لیے صرف تاجر برادری نہیں ہے ہم سب کو بینگ اے سٹیزن ہمیں سوچنا پڑے گا اور ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا اور ہم سب کو دیانتدار بننا پڑے گا. اگر ہم سب دیانتداری امانتداری سے کام کریں تو اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. الحمدللہ ہم مالا مال ہے ہر چیز سے لیکن یہاں پہ اگر لے کے وہ صرف یہی ہے کہ ہماری اندر وہ کوالٹیز جو ہے نا ہم اپنے اندر جو ہے نا ڈیولپ نہیں کر سکے. بڑی اچھی بات کی لطیف اللہ یوسف سیئی صاحب. ہمیں انتھک محنت دیانتداری اور اس ملک کی حب الوطنی پہ کام کرنا چاہیے. جتنا کام کریں گے اتنا کم ہے. ناظرین ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقفے کا. کہیں مت جائے گا. اسٹے ود اس. یوفون 4G سب سے بڑی پلس آفر. کتنی بڑی ہے؟ اتنی بڑی 40 GB ڈیٹا تو ہے پلس بڑے آف نیٹ منٹس صرف 350 روپے میں. ابھی *7777# ڈائل کرو تو بڑی آفرز کے لیے صرف یوفون 4G پاکستان کا سب سے بیسٹ 4G نیٹ ورک. یوفون 4G تم ہی تو ہو. ڈیجیٹل ہونا ہے تو زونگ 4G کی بیسٹ آفر لگائیں. منتھلی پرو پلس اب بگیسٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ڈال *7088# 60 GB ڈیٹا 10,000 زونگ منٹس اور SMS 600 دوسرے نیٹ ورک منٹس 1249 روپے کے لوڈ میں. لیٹس گیٹ ڈیجیٹل وذ زونگ 4G. ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ شخصیت جو گفتگو ہیں گفتگو ہے وہ ہے لطیف اللہ یوسف سیئی صاحب جو کہ آنر ہیں چیف ایگزیکٹو ہیں مکہ مدینہ مال اینڈ ریزیڈنسی اور اس کے ساتھ ساتھ بانی سرپرست اعلیٰ ایکا ویلفیئر اسٹیٹ ٹرسٹ کے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بزنس کے حوالے سے دیکھیں تو آل پاکستان موبائل فون ایسوسیشن کے وہ سرپرست اعلیٰ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں بار بار کہہ رہا ہوں ایکٹیوسٹ بھی ہیں. لطیف اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں رواج اور ریت بن گئی ہے کہ پہلوں کو برا بھلا کہنا اور اپنے آپ کو اچھا کرنا اور کرنا بھی کچھ نہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہی تو صاحب ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ بلیم گیم ہے. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. ہم ایک دوسرے کو صبح سے شام تک بلیم کر رہے ہوتے ہیں. تسی چور ہو, آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا, اور خواہ کے کیسے خواہ کی جو ہے نا ایک فسطائیت اس ملک میں جو ہے نا وہ برپا ہوئی ہوتی ہے. اور جو فارن کنٹریز میں ایون ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس ملک کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ جو بھی انویسٹرز ہیں وہ بھی نہیں آنا چاہ رہے ہوتے کیونکہ یہاں پہ اتنی خراب سچویشن ہم نے کریٹ کی ہوئی ہوتی ہے کہ دنیا ڈر رہی ہوتی ہے کیا اس ملک کے اندر میں ان ہو گیا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا. تو میں یہ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ بلیم گیم جو ہے اس سے جو ہے نا ہم نکلیں, ہم حقیقت پسندی اختیار کریں اور ملک کے لیے حقیقی معنوں میں کچھ کام کریں. بالکل صحیح. ہم بلیم گیم کے اندر رہیں تو میرے خیال میں یہ ملک کا جو حال ہے اس سے بھی ہم جو ہے نا وہ بدتر کنڈیشن پہ پہنچ جائیں گے. بالکل صحیح. مطلب ہمیں اپنے رویے بدلنے پڑیں گے. رویے ڈیفینیٹلی بدلنے پڑیں گے آصف صاحب. اگر رویہ ہم نے نہیں بدلے تو پھر ہمارا ذکر بھی نہیں ہوگا اس ملک کے جو ہے نا وہ داستانوں میں.
یہ میں آپ کو بتاؤں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ہماری عوام بھی تنگ آ چکے ہیں کہ پہلے والوں نے یہ کر دیا, پہلے والوں نے یہ کر دیا, پہلے ملک خراب کر دیا. بھئی آپ آئیں, آپ کیا کریں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ کیا کر رہے ہیں وہی آپ چھوڑے, جو کر کے چلے گئے ہیں یا جو کر چکے ہیں. اب جو آپ کے ہاتھ میں ہے پریزنٹلی, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ وہ بتائیں, وہ ڈیلیور کریں. بالکل صحیح. تو وہ کام نہیں ہو رہا ہے اس ملک میں. وہ فلانے نے یہ کیا, عمران خان صاحب آئے تھے, وہ 3.5 سال یہ رونا روتے رہے, حالانکہ بڑی اچھی اپارچونٹی ان کے لیے بالکل کہ وہ کام کر, وہ ڈیلیور کرتا, لیکن وہ یہ رونا روتا رہا کہ اگلوں نے جو ہے نا اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا, فلاں چور ہے, فلاں یہ ہے, اس کو آج اندر کرنا ہے, اس کو آج باہر کرنا ہے. اور اسی طرح یہ جو ہے نا جو 3.5-4 سال کا جو پیریڈ تھا وہ ضائع کر گئے. ایک بیسٹ اپارچونٹی تھی یا گولڈن اپارچونٹی تھی جو مس کر دیا. یعنی رونے دھونے میں گزر گیا وہ وقت. اب جو یہ اگلے لوگ آئے یہ بھی اسی کے نقش و قدم پہ چل رہے ہیں. یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے صفایا کر دیا تھا, عمران خان نے بیڑا غرق کر دیا تھا, اب ہم کیا کریں. تو اس بلیم گیم سے اب ہم کب نکلیں گے آخرکار؟ بالکل مجھے صحیح. یہ بتا دیجیے گا. ہمیں اپنے رویے اور اپنی عادتیں بدلنی چاہیے. جی بالکل ڈیفینیٹلی ہمیں یہ لطیف کرنا اللہ پڑے گا. یوسف جی صاحب, آپ اس کے ساتھ بڑے سماجی کارکن بھی ہیں, سماجی ورکر بھی ہیں, سماجی رہنما بھی ہیں. آپ نے جو ایکا ویلفیئر ٹرسٹ بنایا ہوا ہے, اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ دور دراز علاقوں میں جا کے خدمت خلق کرتے ہیں اور بیواؤں کو, ہمارے جو ایسٹیمیشن ہے, جو ہمارے پاس آبزرویشن ہے, جو مشاہدہ ہے, اس میں تو آپ سینکڑوں خواتین کو, بیواؤں کو ماہانہ وظیفہ بھی دیتے ہیں اور راشن بھی دیتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی اسد صاحب, یہ تو ہم اپنے جو اکا ویلفیئر ٹرسٹ کا جو پلیٹ فارم ہے, اپنے والنٹیئر کے تھرو, جو جس ڈسٹرکٹ سے میں بلانگ کرتا ہوں, ڈسٹرکٹ شنگلہ سے, جی تو وہاں کے دور دراز کے علاقوں میں جو بیوائیں ہیں, معذور ہیں, جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں ہمارے, ان کے لیے ہم جو ہے نا اپنے اس پلیٹ فارم سے ان کو وظائف بھی دے رہے ہیں فار دا لاسٹ سیورل ایئرس. آج سے نہیں ہے بلکہ 2005 میں ہم نے اس فاؤنڈیشن, اس ٹرسٹ کا جو ہے نا بنیاد رکھا, اور آج تک یہ سلسلہ چلتا چلا رہا ہے. ہم اس اپنے یہ جو ہمارا جو آرگنائزیشن ہے, یہ جو ٹرسٹ ہے, اس میں کسی سے بھی کوئی جو ہے نا پیسہ, روپیہ, اناج, کوئی بھی چیز, کوئی بھی یہ مٹیریل, مطلب آپ سیلف فائنانس کرتے ہیں, خود فائنانس کرتے ہیں سارا کچھ؟ نان پروفیٹیبل ہے جی, خود ہی فائنانس کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم اپنی حق حلال کمائی سے, جو ہماری حق حلال ارننگ ہے, اس سے ہمیں ملتا ہے. تو میں اپنا جو میرے حصے کا جو 50% ہے, نٹ مائی سنس, تو وہ میں سارا جو ہے نا ان غریبوں پہ اور یہ جو معذور جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے, چاہے وہ راولپنڈی کے اندر ہو, چاہے وہ میرے ڈسٹرکٹ شنگلہ میں ہو, تو ان تک ہم پہنچتے ہیں, ان کی مدد کرتے چلے آ رہے ہیں. لطیف اللہ یوسف صاحب, یہ بتائیں کہ یہ کیا سکون ملتا ہے جب آپ لوگوں کو امداد کرتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں, آپ کو دعائیں دیتے ہیں, تو اس وقت آپ کی کیا حالت ہوتی ہے, کیسے انجوائے کرتے ہیں, کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو اللہ کا شکر, اور اس سے جو روحانی خوشی ملتی ہے انسان کو, وہ کسی اور چیز میں آپ کو جو ہے نا وہ نہیں مل سکتی ہے. آپ چاہے جتنی بھی دنیا میں عائشی کرے, ادھر جائے ادھر جائیں, جیسے وہ آج کل جو ہمارے جو اپر کلاس ہے, ایلیٹ کلاس جو ہے, وہ جس طرح کی عائشیاں کر رہے ہوتے ہیں, میرے خیال میں وہ عائشی کرنے کے بعد وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. لیکن یہ واحد ایک ایسا وہ ہے, ایک راستہ ہے جس میں جتنا زیادہ آپ خرچ کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک خواہش مزید بیدار ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس اور پیسے ہوتے اور میں مزید خرچ کر لیتا. بے شک. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بابر سے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی اس وقت اویلیبل کوئی فنڈ ہے تو اگر مجھے دے دیا جائے تو میں ترکی چلا جاؤں گا, اور وہاں جو اس وقت زلزلہ کے اندر جو لوگ, بچے, اور پورے ایک ملک پہ اتنی بڑی جو ہے نا وہ آفت آئی ہوئی ہے, تو میں ان کی ہیلپ کر سکوں. تو میرے دل میں تو یہ ہے کہ میں جہاں بھی مجھے کوئی ایسی کوئی چیز جو ہے نا وہ نظر آئے تو میں اس پہ لپک جاؤں اور جمپ ماروں اس کے اندر, اور جو بھی ہے میرے پاس میں نچاور کروں غریبوں پہ, معذوروں پہ, بیواؤں پہ. اور بڑی اچھی بات کی آپ نے لطیف اللہ یوسف زئی صاحب. میں بھی چاہوں گا اپنی طرف سے, اس قوم کی طرف سے, آپ ترک عوام کو پیغام دیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, دامے درمے سخنے. جی میری طرف سے تو پیغام یہ ہے کہ
سب سے پہلے جو جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہم اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے حالات دیکھیں اور دیانتداری اور ایمانداری سے اور سنسیریٹی سے چلے بے شک اور اس ملک بلڈ اپ کرے، کیونکہ اس ملک میں نے جیسے عرض کیا کہ کوئی کس چیز کی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس اگر کمی ہے تو وہ صرف ول کی ہے کہ وہ لطیف ول اللہ نہیں ہے. صاحب ترک بھائیوں کو، ترک عوام کو کوئی میسج دیں، ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں ہم پوری قوم. کن کے لیے؟ اپنا ترک عوام، ٹرکش عوام. ترکش عوام کے لیے میسج یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. بے شک وہ ہمارا ملک ہے، ہمارا دوست ملک ہے، اور ٹرکش سے ہمیں بہت محبت ہے. بے شک. آپ یقین ہے کہ جب سے یہ زلزلہ ہوا ہے تو میں کئی دنوں سے سو نہ سکا پراپرلی، اور یہ غم مجھے کھائے جا رہا ہے کہ ان بیچاروں کا اور پھنسے ہوئے لوگوں کا کیا بنا ہوگا، اور ان کو ہیلپ جو ہے نا بر وقت پہنچ گئی ہوگی یا نہیں، یا کس حال میں ہوں گے وہ لوگ. ناظرین، میں خاص طور پہ ترک عوام جو اس وقت ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے ان کو میں بتا رہا ہوں، یہ ہمارا ایک فرد ہے لطیف اللہ یوسف سعید، جو پریشان تھا کئی راتوں سویا نہیں کہ آپ لوگوں کو فنڈ ملا ہے نہیں ملا، آپ کو لوگوں کو خوراک ملی ہے کہ نہیں ملی، آپ لوگوں کو بستر ملے ہیں کہ نہیں ملے. یعنی ہمارے عوام آپ کے لیے انتہائی پریشان ہے. ان کی کوشش ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس مشکل وقت سے نکالے، مشکل گھڑی سے نکالے، اور ہم سب من حیث قوم، اور جیسے لطیف اللہ یوسف سعید نے کہا کہ ہم ان کے درد میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم چونکہ ایک مسلمان ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ہمیشہ بہترین ہیں. ان کی ایک بڑی تاریخ ہے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی. ناظرین، یہ پیغام تھا جو ہم نے پوری دنیا کو دیا اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ایک ٹائم ہو جا رہا ہے ایک وقفے کا. ناظرین کہیں مت جائے گا، اسٹے ود اس. بیگم اب کرو نان سٹاپ ویڈیو کالنگ، اسٹریمنگ اینڈ براؤزنگ. ٹیلینور دے رہا ہے صرف 350 روپے میں، کم میں مور سے زیادہ فائدہ ود ویکلی ایکسٹریم آفر. 40 GB ڈیٹا، 200 ادر نیٹ ورک منٹ، 7,500 ٹیلینور پلس PTCL منٹس اور SMS 7 دن کے لیے. ابھی اپنے قریبی ریٹیلر یا مائی ٹیلینور ایپ سے آفر لگوائیں. لیمن میکس لانگ بار چکنائی پہ کرے وار، برتن چمکے چمچما چمچم، آزادی موقع پاور اس میں مہینے کی چھٹی چمچما چمچم. لیمن میکس لانگ بار چلے پورے مہینے چمچما چمچم. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت محو گفتگو تھی، محو گفتگو ہیں اور رہیں گی. ابھی پروگرام بڑا اچھا چل رہا ہے اور بڑی پرمغز گفتگو چل رہی ہے. لطیف اللہ یوسف سعید صاحب جو کہ آنر ہیں، چیف ایگزیکٹو میں مکہ مدینہ مال ریزیڈنسی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ بانی سرپرست اعلیٰ ہیں ایکا ویلفیئر ٹرسٹ کے، جس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، بڑی اچھی گفتگو کی. کئی سو خواتین کو وہ راشن اور ماہانہ ان کو دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس کے حوالے سے آل پاکستان موبائل ایسوسیشن کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں. لطیف اللہ یوسف صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کی تاجر برادری کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور پیارے پاک نبی کی سنت پہ عمل کر دے، ہمیں تجارت اسی طرح کرنی چاہیے جیسے ہمارے پاک نبی نے اس کے لیے بتایا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، ڈیفینیٹلی تاجر برادری کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں اور ہم آگے بڑھے، کیونکہ تاجر طبقہ جو ہے یہ موسٹلی یہ بلیسنگز ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پہ بڑی کرم نوازیاں ہیں. تو اس طرح ہم بھی اپنے دلوں کو بڑا کریں. وہ چاہے ملک کے اندر ہمارے کوئی کرائسس ہو، جیسے وہ فلڈ آیا تھا، اس میں بھی ہمارے جو تاجر برادری ہے اور اسپیشلی جتنی بھی ہماری جو تاجر آرگنائزیشن ہے انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کنٹریبیوٹ کیا. تاجر کسی بھی حوالے سے پیچھے نہیں ہے، لیکن میں ان سے دوبارہ اور بار بار یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم پہ چونکہ اللہ کے بلیسنگز ہے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. وہ چاہے ملکی سطح پہ ہو یا بین الاقوامی سطح پہ ہو، کہیں بھی کوئی اس طرح کی چیزیں ہو تو ہمیں اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جو پاکستان کی تاجر برادری ہے وہ فرشناس بھی ہے اور درد بڑا دل بھی رکھتی ہے اپنے تاجروں کے لیے اور اپنے ہم وطنوں کے لیے. اور مجھے ان سے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ ہر مشکل گھڑی میں
قوم ملک کی جو ہے نا وہ خدمت سے وہ گریز نہیں کریں گے بڑی انشاءاللہ. اچھی بات کی آپ نے لطیف اللہ یوسف زئی صاحب. لیکن آپ مجھے بتائیں, آپ اتنا کام کر رہے ہیں, ایکا ویلفیئر ٹرسٹ بھی بڑا کام کر رہا ہے, آپ خود بھی بڑا کام کر رہے ہیں, لیکن ایسا ممکن نہیں کہ اگر آپ اپنے علاقے شانگلہ ہل سے اگر الیکشن لڑیں تو وہاں پہ آپ بہتر خدمت کر سکتے ہیں عوام کی؟ اسف صاحب بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. جو سیاست ہے, اسپیشلی سیاست سے میں بہت دور بھاگتا ہوں. نہیں, لیکن سیاست وہ جو عبادت ہے. عبادت ہے ڈیفینیٹلی, لیکن اس عبادت کو ہم نے اس ملک میں جو ہے نا ایک اسٹیگما بنا دیا. اب سیاسی کوئی بھی بندہ ہو تو اسے لوگ جو ہے نا وہ رسپیکٹ نہیں دیتے, کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے جو کیا اور جو اس ملک میں دیگر جو ہمارے جو جس طرح کے ادارے ساروں نے مل کے جو کیا ہے جس طرح, تو عوام ان کو جو ہے نا وہ اس نظر سے رسپیکٹ نہیں دیتی ہے. صحیح. سیاست اسپیشلی ایک گالی بن گیا نا بالکل آج کل. جو ہمارے سیاست میں جو اخلاقیات ہے, جو دوسری چیزیں رکھ رکھاؤ تھا, باقی ساری چیزیں تھی, تو وہ آج کل سیاست سے جو ہے نا وہ غائب ہے. وہ چیزیں سیاست کے اندر جو ہے نا نہیں نظر آ رہی ہے. بالکل صحیح. لیکن جو جہاں تک آپ نے میرے علاقے کی بات کی ہے, میرے علاقے کے حوالے سے میرا علاقہ جو ڈسٹرکٹ شنگلہ ہے وہ واقعی ڈپرائیوڈ ہے, اور ہم اس وقت بہت ساری جو ہے نا وہ بلکہ جو بیسک جو ریکوائرمنٹس جو نیڈز ہے اس سے ہم جو ہے نا وہ ہے محروم ہے ڈسٹرکٹ شنگلہ. اور KPK کا جو ہے نا یہ ایک موسٹ پسماندہ جو ہے نا بیکورڈ ڈسٹرکٹ ہے. بالکل صحیح ہے. یہ بڑا پسماندہ علاقہ ہے, لیکن اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں تو آپ کا ویژن کیا ہوگا اور لوگوں کو آپ کیا دیں گے کہ میں اس الیکشن منتخب ہو کے آپ کے لیے یہ کام کروں گا؟ کیا نعرہ لگائیں گے ان کے لیے؟ سر الیکشن کے لیے تو یہ ہے نا کہ ہمارے جو لوکل جو ہمارا چکیسر تحصیل ہے, وادی چکیسر کے جو لوگ ہیں, جب سے یہ اسمبلیاں وجود میں آئی ہے تو ہم ایک ایسی جو ہے نا وہ بدقسمت قوم ہے کہ ہم ایک جوائنٹ, ابھی تک ہم ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ سامنے نہیں لے کے آ سکتے اپنے. اور ہماری جو انائیں ہے اور ہماری جو میں ہے کہ وہی اگر ہوں تو میں ہوں, تو اسی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ ابھی تک سفر کر رہے ہیں. شانگلہ میں 2-4 جو نام ہیں وہی بس سیاست کے چھائے ہوئے ہیں. لطیف اللہ صاحب, یہ بتائیے کہ شانگلہ کے کیا مسائل ہیں جو آپ منتخب ہو کے حل کریں گے؟ مسائل تو وہاں مسائل کیا کہ میرا علاقہ, لیکن جو ہے روڈ جو ہے میرا علاقہ کے اسپیشلی, اب میرا جو ہے جو ٹاؤن ہے جو وادی چکیسر ہے, وہاں سے جتنے بھی جو روڈز ہیں ہمارے وہ بالکل جو ہے نا خست حال ہے, اور ان کی کوئی بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے, پرسان حال نہیں ہے. اگر کہیں کوئی رات کو ایمرجنسی ہو جائے تو وہ پیشنٹ ہم جو ہے نا وہ کئی گھنٹوں میں مین ہیڈ کوارٹر ہسپتال تک جو ہے نا وہ پہنچا نہیں سکتے. ہمارے موسٹلی پیشنٹ وہ راستوں میں دم توڑ لیتے ہیں, اور اتنی ناگفتگو حالات ہے, خستہ حال سڑکیں ہیں ہماری کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بنیادی ضرورتیں وہاں پہ ناپید ہیں, اسکول, کالج, یونیورسٹی اور ہاسپٹل نزدیک نہیں ہیں, اور اگر دور ہیں تو ان تک پہنچنے کے لیے سڑکیں نہیں ہیں. سڑکیں نہیں ہے, بالکل سڑکیں نہیں ہے, بیسک ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے, ہاسپٹلز نہیں ہے. اگر ہاسپٹل ہے بھی تو وہ برائے نام ہے. اور سیاست میں جو لوگ چلتے چلے آ رہے وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو کر رہے ہینڈل, لیکن وہ جو بیسک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو مرض ہے اس کا تشخیص جو ہے نا وہ صحیح طرح سے نہیں ہو پا رہا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سیاست تو یہ ہے نا کہ پہلے آپ اپنے جیب کو بھرے, پہلے اپنے اور اس کے بعد پھر جو ہے نا عوام کی دیکھا جائے گی, تو وہ والا جو ہے نا معاملہ چل رہا ہے ادھر. یعنی آپ اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مجھ جیسا شریف آدمی, مجھ جیسا پڑھا لکھا آدمی, مجھ جیسا محنتی اور دیانتدار آدمی, عوام کو اگر عوام نے حقوق حاصل کرنے ہیں تو آپ کو ووٹ دے کر کامیاب کریں, ایسا ہی ہے؟ وہ تو اس صورت میں ہے نا کہ میں اگر حامی بھروں اور لوگ اگر جو ہے نا اس پہ جوائنٹ کینڈیڈیٹ پہ جو ہے نا وہ متفق ہو جائے اور مجھے کہا جائیں کہ آپ آئیں اور آگے ہو جائے, تو پھر تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے. بالکل. لیکن میں تو نالا ہوں اس نظام سے کہ ظاہر ہے ہمارا MPA, MNA اور
جو پوری جو ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چیزیں ہیں وہ تو انسٹالڈ ہے, وہ تو ہے, لیکن وہ ادارے وہ نہ ایم پی اے کوئی کچھ ڈیلیور کر رہا ہے, نہ ایم اے کر رہا ہے, نہ وہ جو سول ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ کچھ ڈیلیور کر رہا ہے, اور ہمارے جو عوام ہے وہ ویسے بھی جو ہے نا وہ اس کے اندر تھے, ایک ایسی پوزیشن کے اندر تھے, کیونکہ بہت دور افتادہ علاقہ ہے, بہت ساری سہولتیں جو ہے جو ہمیں میسر نہیں ہے, اور آج کل کے اس سائنٹیفک دور میں, ماڈرن ایج میں ہمارے پاس کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مین شہر تک آپ کو ٹچ ہونے میں اگر کوئی اتنی بڑی دقت ہو کہ آپ کے پاس سڑک ہی نہ ہو, جی ہاں اب کیا کریں گے بیسیکلی اپنے لوگوں کے لیے؟ بالکل, آپ کی موومنٹ ہی کوئی نہ ہو. سڑک زئی صاحب بڑا اچھا گفتگو ہوئی, بڑی اچھی گفتگو آپ کی, لیکن آئندہ پروگرام کے اندر ہم آپ کا جو مکہ مدینہ مال اینڈ ریزیڈنسی ہے اس پہ بھی بات کریں گے, اور اس کے ساتھ آپ کا جو ایکا ویلفیئر ٹرسٹ ہے اس پہ مزید بات کریں گے, اور باقی معاملہ رہ گیا آپ کا آل پاکستان موبائل ایسوسیشن, تو اس پہ تو ابھی ہم نے بات کی نہیں. یہ ساری باتیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم آپ کے ساتھ کریں گے, رابطہ کریں گے, اور عوام کو آپ کی شخصیت, آپ کا سماجی خدمات اور وہ بہت سے کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح ایک اچھی یکجہتی قوم کی بن سکتی ہے اور ایک متحد قوم بن سکتی ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ میں گفتگو تھے لطیف اللہ یوسف زئی صاحب, جو کہ کونا مشق تاجر ہیں, سماجی کارکن ہیں, اور اس کے ساتھ بہترین بلڈر بھی ہیں. جیسے انہوں نے کہا مکہ مدینہ مال ریزیڈنشل انہوں نے ریکارڈ مدت میں, یعنی 3 سال کا ٹائم تھا اور 2.5 سال میں مکمل کیا. اس سے کہ ان کی اور بڑی خوبیاں اور بڑی اچھی باتیں ان کے ساتھ کریں گے, لیکن ابھی وقت ہوا جا رہا ہے خاتمے کا. اس پروگرام چونکہ ٹائم ہمیشہ کم ہوتا ہے. ناظرین, آئندہ کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.